وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ سورت سبا ہے، یہ مکی صورت ہے، اور اس صورت کی چند چیزیں ہیں جو آج ہم پوری کرتے ہیں۔ اور اس صورت میں مکی صورتوں کا مضمون کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی توحید، پہلے انبیاء کے واقعات، اور اس میں تھوڑے سے قوم سبا کا واقعہ ہے اور کچھ تھوڑے سے واقعات ہیں، جلدی سے اس کو پورا کرتے ہیں۔ اور صورت سبا یہ وہی قوم ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جو قوم سبا آئی تھی، وہ جو یمن سے ملکہ بلقیس جس کا نام بتایا جاتا ہے وہ آئی تھی، وہ قوم سبا تھی۔ اس کا باقی واقعہ جو ہے وہ اس صورت میں بیان ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں سب کچھ اسی کا ہے، اور اسی کے لیے تعریف ہے آخرت میں بھی، اور وہی حکیم اور خبیر ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، جانتا ہے جو کچھ زمین میں آتا ہے، جو کچھ نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے، جو کچھ آسمان میں جاتا ہے۔ وہو الرحیم الغفور، اور وہی جو ہے وہ رحیم ہے، بخشنے والا ہے۔ وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعہ، کافر کہتے ہیں قیامت کبھی نہیں آئے گی۔ قل، فرما دیجئے، بلا وربی، قسم ہے میرے رب کی، لَتَأْتِيَنَّكُمْ، لازم آئے گی، اور اس کو لائے گا عالم الغیب، عالم الغیب جو اللہ تعالی عالم الغیب ہے۔ لا يعزب عنہ مثقال ذرۃ، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی آسمانوں میں اور نہ ہی کوئی زمین میں۔ ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، کوئی چھوٹی بڑی کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے، الا فی کتاب مبین، مگر اللہ کے پاس واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ بدلہ دیا جائے ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو کہ ان کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، اور معزز رزق ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور جو لوگ ہماری آیات میں ہمیں عاجز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اولئک لہم عذاب من رجس علیم، ان کے لیے یہ بہت دردناک عذاب ہوگا۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، اور اہل علم جانتے ہیں کہ جو آپ پہ نازل ہو رہا ہے وہی حق ہے، اور وہی ہدایت دیتا ہے الی صراط العزیز الحمید، غلبے اور تعریف والے کے راستے کی طرف۔ اور کافر کہتے ہیں هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق، کافر کہتے ہیں آؤ ہم تمہیں ایک ایسے بندے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ جب ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے تو تمہیں ایک دوبارہ سے اٹھایا جائے گا، اور اللہ پہ وہ کوئی جھوٹ باندھ رہا ہے یا کوئی دیوانہ ہے۔ بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ جو یہ آخرت پہ ایمان نہیں لا رہے ہیں یہی ہیں جو عذاب اور گمراہی میں جائیں گے۔ افلم یروا، کیا یہ دیکھ نہیں رہے ہیں، الی ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے پیچھے آسمان میں یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھنسا دیں یا آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان پہ گرا دیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، اس میں ہر اس بندے جھکنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنا فضل عطا فرمایا تھا، اور وہ پہاڑوں سے کہتے تھے یا جبال اوبی معه، ہم نے پہاڑوں سے کہا اے پہاڑوں ان کے ساتھ داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کا ذکر کرو، والطیر، اور پرندوں کو بھی، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے ان کے لیے لوہا بھی نرم کر دیا تھا داؤد علیہ السلام کے لیے، اور کہا تھا أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، یہ جو زریں ہیں وہ بناؤ اور زروں کے جو جوڑ ہیں ان کو صحیح اندازے سے بناؤ اور نیک اعمال کرتے رہو۔ انی بما تعملون بصیر، جو کچھ کر رہے ہو میں دیکھنے والا ہوں۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے، اور ان کے بعد ولی سلیمان الریحہ، پھر ہم نے سلیمان علیہ السلام کو بڑی چیزیں دی، ہوا ان کے تابع کی، غدوھا شہر ورواحھا شہر، یعنی ایک صبح وہ اتنا دور لے کے جا سکتی تھی سفر میں جتنا ایک مہینے کا سفر ہوتا ہے، اتنا وہ صبح میں، اور اتنا ہی سفر جو ہے ہوا کے اوپر شام میں کیا جاتا تھا، یعنی صبح اور شام کا سفر پورے 2 مہینوں کا سفر ہو سکتا ہوتا تھا۔ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا ایک چشمہ بھی جاری کیا تھا۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جنات بھی ان کے تابع کیے تھے جو رب کے حکم کے ساتھ ان کے تابع کام کرتے تھے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور ان جنوں میں سے بھی جس نے ہمارے حکم سے نافرمانی کی ہم اسے بھی جہنم کے عذاب میں ڈالیں گے۔ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ،
یہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بڑے بڑے محلات کی تعمیر کیا کرتے تھے، بڑے بڑے یعنی کوئی نشانات یا کوئی تماثیل یا کوئی نشانے جو بنائے جاتے تھے وہ بھی بناتے تھے، اور بڑے بڑے ٹپ جو ہے بنائے جاتے تھے، بڑے بڑے حوض کی طرح ٹپ ہوتے تھے جس میں بڑے بڑے کھانے بنتے تھے، وہ بھی ان کے لیے جنات بناتے تھے۔ اعملوا آل داود شکرا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے تو اے آل داود اللہ کے لیے شکر کرتے ہوئے اعمال کرتے رہو۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، لیکن میرے بندوں سے بہت کم ہوتے ہیں جو شکر گزار بنتے ہیں۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ، جب سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو وہ وفات پا گئے۔ اب وہ کھڑے ہوئے تھے اپنی لاٹھی پہ اور جنات کو لگایا ہوا تھا، وہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کرنے پہ وہ لگے ہوئے تھے، کتنے مہینوں لگے رہے، اور سلیمان علیہ السلام اپنی لاٹھی کو پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور لاٹھی کو پکڑے جب کھڑے تھے سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے وہیں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا تھا، لیکن کھڑا اس طرح رہے کہ لاٹھی کا سہارا ہے اور وہ کھڑے ہیں، اور جنات اپنے کام پہ لگے رہے، دن بھی رات بھی تعمیر پہ لگے ہوئے ہیں۔ اب وہ اللہ تعالیٰ نے ایک کیڑے کو بھیجا جو دیمک لگتی ہے لکڑی میں، وہ سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی میں دیمک لگ گئی۔ جیسی دیمک نے لاٹھی کو کھایا تو سلیمان علیہ السلام نیچے زمین پہ آئے، یہاں پہ پتہ جنات کو سلیمان علیہ السلام تو کب کے وفات پا چکے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے ان کو موت عطا فرمائی تو ما دلہم علی موتی، ان کی موت کا پتہ کسی جنوں کو بھی نہیں پتہ چلا تھا، الا دابۃ الارض، مگر وہ زمین کا وہ کیڑا جو تاکل من سأتا، جو کہ ان کی لاٹھی سے کھا رہا تھا۔ فلما خر، جب وہ ان کی لاٹھی سے وہ دیمک لگی اور لاٹھی ان کی ٹوٹی، وہ زمین پہ آئے تو تبینت الجن، اب جنوں کو واضح ہو گیا کہ وہ تو وفات پا گئے۔ اللہ نے فرمایا اللہ کانوا یعلمون الغیبہ، اگر یہ جنوں کو بھی غیب کا پتہ ہوتا نا، ما لبثوا فی العذاب المہین، اس سخت محنت میں نہ لگے رہتے، اتنے بڑے کام میں نہ لگے رہتے۔ یعنی گویا کہ ان آیات میں اللہ نے بتایا او لوگو اللہ تعالیٰ کی بات کو مانو، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی بھی بھیجے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بڑے مرتبے دیے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے مرتبے والے تھے، اللہ نے ان کو یہ دیا یہ دیا یہ دیا، اس لیے ان تمام واقعات سے عبرت حاصل کرو۔ اسی طرح تمہارے لیے ایک عبرت کے لیے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ لقد کان لکم فی سبأ فی مسکنہم آیا، وہ قوم سبا جو تھی نا، ان کے گھروں میں بھی تمہارے لیے بڑے نشانیاں ہیں، جنتان یعنی یمین و شمال، ان کے دائیں بائیں باغات تھے، بڑے مطلب وہ آسائش میں رہنے والے لوگ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے باغات اگائے اور فرمایا تھا کلو من رزق ربکم، کھاؤ اپنے رب کے رزق سے اور شکر کرو اپنے رب کا، بلدۃ طیبۃ ورب غفور، فرمایا کہ وہ بہت عمدہ شہر تھا اور اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا تھا۔ فاعرضوا، انہوں نے پھر انکار کیا رب کے احکامات کا۔ فارسلنا علیہم سیل العرم، پھر ہم نے ان پہ زوردار کا سیلاب بھیج دیا۔ کہا جاتا ہے اس قوم نے اتنا بڑا نظام تھا، پہاڑوں پہ جو ہے وہ بڑا ایک اس کو کیا کہتے ہیں جہاں پانی رکاوٹ میں ڈیم بنائے ہوئے تھے، اس ڈیم میں بڑے بڑے پانی جمع ہوتا تھا۔ آج بھی اس کو سد معارب کہا جاتا ہے، یمن میں سد معارب کی جگہ پہ بڑا ڈیم تھا جس میں سب کچھ جمع ہوتا تھا پانی، اور ان کے سارے باغات کو لگتا تھا، اور جب اللہ کا عذاب آیا تو وہی ڈیم سے جو ہے وہ پانی نکلا اور سب کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا تھا۔ فرمایا فارسلنا علیہم سیل العرم، عرم زور کا سیلاب ان پہ بھیجا۔ وبدلناہم بجنتیہم جنتین، ان باغات کے بدلے ہم نے انہیں دوسرے باغات دے دیے۔ کیسے؟ ذواتی اکل خمط، ایک کڑوے سے جو ہے وہ اگ گئے، وہ اصل و شیء من صدر قلیل، یعنی تھوڑی سی کچھ جھاڑیاں تھی، بدبودار تھے کچھ ایسے، وہ اگ گئے، اور سارا کا سارا جو ان کے باغات تھے وہ سارے کے سارے تباہ ہو گئے تھے۔ ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا۔ وہل نجازی الا الکفور، اور ہم ایسا بدلہ نہیں دیتے مگر ناشکروں کو دیتے ہیں۔ وجعلنا بینہ و بین القری التی بارکنا فیہا، ہم نے ان کے لیے یہ بھی بنایا تھا کہ ان کے درمیان اور شام کی بستیوں کے درمیان ہم نے اور بہت ساری بستیاں بنا دی تھیں، اور بہت ساری، یعنی یمن سے شام تک جو ہے وہ مورخین بتاتے ہیں کہ کوئی 4000 سے زیادہ جو ہے وہ بستیاں بنی ہوئی تھی، جگہ 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 پہ، ایسے لگتا تھا یمن سے شام تک جائیں اور ایسے کہ جیسے پورا کا پورا شہر ہے، تھوڑی تھوڑی جگہوں پہ آبادیاں ہوتی تھیں، سب کچھ تباہ ہو گیا تھا۔ وقدرنا فیہا السیر،
اور ہم نے اس میں صحیح طریقے سے چلنے کے اندازے لگائے رہے تھے، اور کہا گیا تھا سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین، دن رات یہاں چلتے رہو پورے امن کے ساتھ۔ فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، وہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ یہ تو شام تک جانا بھی ہمارے لیے ایسے ہی جیسے گھر میں جانا ہوتا ہے، تو ان سفروں کو ہمارے لیے فاصلے میں رکھ دے، اور اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ فجعلناہم احادیث، اب ہم نے ان کو قصے کہانیاں بنا دیا۔ ومزقناہم کل ممزق، اور ہم نے ان کو توڑ پھوڑ دیا۔ ان فی ذلک الآیات، اس میں نشانی ہے ہر اس انسان کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ابلیس نے اپنا گمان ان پہ پورا کیا، اس کے پیچھے لگے سوائے تھوڑے سے لوگ تھے ایمان والوں میں سے۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ، وَمَا كَانَ لَهُ، حالانکہ شیطان کو ان پہ کوئی غلبہ نہیں تھا، مگر ہم چاہتے ہیں کہ تاکہ ظاہر کیا جائے کون ہے ایمان لانے والے آخرت پہ، اور کون ہے جو شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور تیرا رب ہر چیز پہ حفاظت کرنے والا ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جن کو اللہ کے علاوہ تم پکارتے ہو، لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، وہ زمین و آسمان میں ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہے، اور ان کا کوئی حصہ نہیں ہے اس کے اندر۔ وَمَا لَهُم مِّن ظَهِيرٍ، اور ان کا کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ، اللہ کے پاس جا کے کسی کی سفارش نہیں چلے گی، إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، مگر جس کو وہ اجازت دے گا۔ حتیٰ کہ فرشتے بھی اذا فزع عن قلوبہم، جب گھبراہٹ سے اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں رب نے کیا کہا؟ قالوا الحق، جواب دلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق فرمایا۔ وہو العلی الکبیر، اور وہی بلندی اور مرتبے والا ہے۔ قل، ان سے پوچھئے، من یرزقکم من السماوات والارض، زمین و آسمان سے رزق کون دیتا ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ۔ تو پھر اس کے علاوہ دوسروں کو معبود کیوں بناتے ہو؟ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، تو پھر ہم یا تم میں سے کوئی ایک گروہ ہے جو ہدایت پہ ہے، اور ایک ہے جو ضلال اور گمراہی پہ ہے۔ قُل لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا، تم سے ہمارے جرموں کا نہیں پوچھا جائے گا، اور ہم سے تمہارے عملوں کا نہیں پوچھا جائے گا، اور ہمارا رب ہمیں جمع کرے گا، اور پھر قیامت والدین فیصلہ کرے گا حق کے ساتھ۔ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، اور وہی جو ہے وہ سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء، فرمایا دیکھو ان لوگوں کو جن کو تم نے ہمارے ساتھ شریک بنا رہے ہو، وہ کچھ نہیں کریں گے۔ بل هو اللہ العزیز الحکیم، وہ کچھ نہیں ہے بلکہ اللہ ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر، تمام لوگوں کے لیے، کافۃ للناس، قیامت تک کے تمام لوگوں کے لیے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عرب کے لیے نہیں، کسی علاقے کے لیے نہیں، بلکہ تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بن کے آئے تھے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وعدہ کب ہے؟ اگر تم سچے ہو ان کو فرما دیجئے کہ وعدے کا دن جو ہے وہ مقرر ہے، اس سے آگے پیچھے ایک منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے ہو۔ وقال الذین کفروا، اور کافر کہتے ہیں ہم اس قرآن پہ ایمان نہیں لاتے ہیں، اور نہ ہی اس سے پہلے پہ۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، ان ظالموں کو کاش کے دیکھیں کہ جب رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، ایک دوسرے کو ملامت کر رہے ہوں گے، اور کہیں گے کمزور لوگ تکبر کرنے والوں سے، لولا انتم لکنا مومنین، تم بڑے نہ ہوتے تو ہم لازمی مومن بن جاتے۔ وہ متکبر کہیں گے کمزوروں سے، انحن صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا ہدایت آنے کے بعد، بلکہ تم تو خود بھی مجرم تھے۔ کمزور کہیں گے او تم نے روکا تو نہیں تھا، لیکن دن رات جو مکر کرتے رہتے تھے، تدبیریں کرتے رہتے تھے، وہ جو ہے تأمرنا ان نکفر باللہ ونجعل لہ اندادا، وہ تمہارے صبح و شام کی تدبیریں ہمیں جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک کرنے پہ کرتی تھیں۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اور اپنے اندر شرمندگی بھی چھپا رہے ہوں گے جب عذاب کو دیکھیں گے۔ وَجْعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِهِمْ، ان کے گلوں میں ہم توقیں ڈالیں گے ان کافروں کے گلوں میں۔ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ بدلہ اسی کا دیا جائے گا جو یہ عمل کرتے رہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، جب بھی ہم کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجتے ہیں نا، مگر وہاں کے جو مترف لوگ ہوتے ہیں، جو آسائش والے لوگ ہوتے ہیں، وہ جو ہیں وہ سب سے پہلے جو ہے کہتے ہیں انا بما ارسلتم بہ کافرون، کہ ہم تمہارے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا، اور کہتے ہیں ہمارے پاس مال اولاد تم سے زیادہ ہے اور ہمیں کہاں عذاب ہوگا۔ ان کو بتا دیجئے ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، میرا رب ہے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کھولتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔
وما اموالکم ولا اولادکم، تمہارے یہ مال تمہاری اولاد کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ تمہیں رب کے ہاں قریب کریں گی، یہ کبھی بھی نہیں قریب کر سکتے، الا مگر جس انسان نے ایمان لایا، نیک اعمال کرتا رہا، تو پھر یہ چیزیں ہو سکتی ہیں اس کو رب کے قریب کریں۔ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا، ایمان والے اور عمل والوں کے لیے دگنے ان کے بدلے ہوں گے۔ وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ، اور وہی جنت کے بالا خانوں میں امن کے ساتھ ہوں گے۔ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ، جو ہماری آیات میں ہمیں عاجز کرنا چاہتے ہیں یہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، میرا رب ہے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کھولتا ہے، جس کے لیے چاہے روکتا ہے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں تھوڑا سا بھی، وہ اس کی جگہ پہ تمہیں پیچھے اور زیادہ دے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن اللہ سب کو اکٹھا کرے گا، فرشتوں سے کہے گا أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، اے فرشتوں یہ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ فرشتے کہیں گے سبحانک انت ولینا من دونہم، اے اللہ تو ہمارا ولی دوست ہے ان کے علاوہ۔ بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ تو جنوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے، اکثر اسی پہ ایمان لاتے تھے۔ فالیوم لا یملک بعضهم لبعض نفعا ولا ضرا، آج قیامت کے دن پھر کسی کے لیے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم ظالموں سے کہیں گے ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ، چکھو جہنم کے عذاب کو، یہ وہ جہنم جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، ان پر ہماری یہ واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتے ہیں مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ، یہ آباؤکم کہ یہ بندہ جو ہے تمہارے آباء و اجداد کے دین سے تمہیں جو ہے وہ روکنا چاہتا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ تو جھوٹ اپنے پاس سے بنایا گیا ہے۔ کافر کہتے ہیں حق کو، جب حق ان کے پاس آ گیا تو کہتے ہیں یہ تو بڑا واضح جادو ہے۔ وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَ، ہم نے کوئی ان کو کتابیں تو پہلے نہیں دی تھیں کہ جس سے یہ پڑھ کے آئے ہوں کہ ان کے آباء و اجداد ساکھ پہ تھے، فلاں تھے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ، ہم نے آپ سے پہلے ان کے اندر کوئی ڈرانے والا تو نہیں نہ بھیجا اس علاقے میں۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا اور یہ تو ان کے 10ویں حصے میں بھی نہیں ہیں۔ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، انہوں نے ہمارے رسولوں کو جھٹلایا اور ان کا انجام کیا ہوا۔ قُلْ، فرما دیجئے انما اعظکم بواحدہ، لوگوں میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، ایک بات کرتا ہوں، آؤ ایک بات کریں، ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، تم اللہ کے لیے دو دو ہو کے، سنگل دو دو ہو کے کھڑے ہو جاؤ، کہیں ذرا بیٹھو، ثم تتفکروا، پھر غور کرو اپنے اس ساتھی میں، اس اپنے نبی میں، کہ ما بصاحبکم من جنہ، کہ اس نبی میں کوئی دیوانہ پن تو ہے نہیں ہے، ذرا غور تو کرو علیحدہ ہو کے، دو دو ہو کے، کہ اس نبی میں کوئی دیوانہ پن تو نہیں ہے، بلکہ ان ہوا الا نذیر لکم، یہ تو تمہیں ڈرانے والا ہے ایک بہت بڑے عذاب سے، اس لیے اس نبی کی بات مانو۔ قل، فرما دیجئے ما سألتکم علیہ من اجر، اور لوگو اس تبلیغ کرنے پہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہا ہوں، جو ما سألتکم من اجر فہو لکم، جو بھی مانگوں وہ بھی تمہارا ہے، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ پہ ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور اللہ ہر چیز پہ گواہ ہے۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ، میرا رب ہے جو حق کو جو ہے وہ غالب کرتا ہے، ڈالتا ہے، واضح کرتا ہے حق کو، علام الغیوب، وہی غیب کو جو ہے وہ جاننے والا ہے۔ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ، حق آ گیا ہے اور باطل جو ہے وہ نہ ہی دوبارہ بنے گا نہ ہی دوبارہ لوٹے گا۔ قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي، اور لوگو اگر میں کوئی گمراہی کی باتیں کرتا ہوں تو وہ میرے ذمے، وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں ہدایت والی بات کروں تو یہ اس وجہ سے ہے جو میرے رب میری طرف وحی کرتا ہے۔ إِنَّهُ سَمِيعٌ قریب، بے شک وہ سننے والا ہے، بے شک وہ سب سے قریب ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فُزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ،
کاش کہ دیکھیں کہ جب یہ گھبرائیں گے قیامت والے دن اور ان کے لیے کوئی بھاگنا دوڑنا نہیں ہوگا اور انہیں پکڑ لیا جائے گا قریب سے اور کہیں گے آمنا بھی، اس وقت کہیں گے ہم ایمان لائے اس پہ، وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ، جب اتنے دور چلے گئے تو پھر کہاں سے کسی کا پکڑنا ہوتا ہے، مطلب یہ کہ پھر کہاں سے ایمان لانا جو ہے وہ ہوتا ہے۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، پہلے کفر کرتے رہے، وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ، اور ایسی ہی انجانے میں ایسی اپنے پاس سے جو ہے وہ باتیں بنا کے ڈالتے رہتے ہیں۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِن قَبْلُ، ان کے درمیان اور یہ جو کچھ چاہتے ہیں اس کے درمیان قیامت کے دن حائل اور پردہ ہو جائے گا، مطلب انہیں کچھ نہیں ملے گا جو ان کی چاہت تھی، اسی طرح جیسے پہلے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا گیا۔ انہم کانوا فی شک مریب، یہ لوگ جو ہے وہ شک میں پڑے ہوئے تھے، ایک واضح شک میں پڑے رہے اور اسی میں جو ہے وہ سرگرداں رہیں، رب کے پاس جا کے ان کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے سورۃ سبا، اور اس سورت کے بعد سورۃ فاطر ہے، اس کی چند آیات میں کچھ ضروری چیز ہے، اس کو چند منٹوں میں ہم جو ہے وہ پڑھنا چاہتے ہیں تاکہ جو ہے وہ اس سے آگے سورۃ یاسین ہے اور وہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم نے اگلی کلاس میں پڑھنی ہے۔ تو سورۃ فاطر کی چند چیزیں جو ہے وہ ہم جاننا چاہتے ہیں چند منٹوں میں۔ سورۃ فاطر، فاطر کا معنی ہے پیدا کرنے والا، بنانے والا، اور اللہ تعالیٰ کی توحید۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے، آپ کسی بندے کا عقیدہ درست کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے بارے میں نظریہ، اس کو سورۃ فاطر پڑھا دیں، اس کا نظریہ درست ہو جائے گا، اس کا عقیدہ درست ہو جائے گا سورۃ فاطر پڑھنے سے۔ اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں کو، زمینوں کو بنایا، جس نے فرشتوں کو اپنا پیغام پہنچانے والا بنایا۔ وہ فرشتے جو پروں والے ہیں، 2 پروں والے، 3 پروں والے، 4 پروں والے، یزید فی الخلق ما یشاء، یا اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو جتنا بڑا بنانا چاہے وہ بنا سکتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے کوئی رحمت بھیجے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ جس کو روک دے اسے کوئی کھول نہیں سکتا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، رب اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تمہارے اوپر ہیں۔ هل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی ایسا خالق ہے جو زمین و آسمان سے تمہیں رزق دے سکتا ہے؟ لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں بہکے جاتے ہو؟ اور اگر آپ کو یہ جھٹلا رہے ہیں تو آپ سے پہلے بھی ایسے رسولوں کو جھٹلایا گیا، اور لوٹنا سب کا اللہ کی طرف ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور اللہ کے بارے میں کہیں تمہیں شیطان بھی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن بنا کے رکھو۔ إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ، اس کا گروہ تو اس لیے دعوت دیتا ہے تاکہ تمہیں جہنم والا بنا دے۔ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب، اور جو لوگ ایمان لے آئے، نیک اعمال کرتے رہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ افمن زین لہ سوء عملہ، جس کے عمل اس کے لیے مزین ہو گئے اور اپنے برے عملوں کو وہ اچھا ہی دیکھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے۔ فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، آپ ان پہ حسرت اور افسوس نہ کریں۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ کر رہے ہیں۔ واللہ الذی ارسل الریاح، اللہ ہے جو ان ہواؤں کو بھیجتا ہے جو بادلوں کو جو ہے پھیلاتی ہیں، اور پھر ایک بنجر زمین کو آ کے اسے جو ہے وہ اس پہ پانی برسایا جاتا ہے، اور اللہ اس بنجر زمین کو آباد کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں بھی قیامت والے دن اٹھائے گا۔ من کان یرید العزہ، جو عزت چاہتا ہے، فللہ العزت جمیعا،
عزت ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کی طرف ہی یہ کلمات طیبہ بلند ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، جتنے بھی کوئی اچھے کلمات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جاتے ہیں۔ والعمل الصالح یرفع، اور یہ کلمات کافی نہیں ہے، نیک اعمال ان کو بلند کرتے ہیں، یا نیک اعمال کو پھر اللہ تعالیٰ آگے بلند کرتا ہے، یعنی صرف کلمات طیبہ کے ساتھ نیک اعمال بھی ضروری ہیں۔ والذین یمکرون السیئات، اور جو لوگ بری تدبیریں کرتے رہتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ ومکر اولئک هو یبور، اور ان کے جتنے بھی مکر، یعنی ان کے مکر ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ سب ان کو ختم کر دے گا۔ واللہ خلقکم من تراب، لوگو اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنائے، اور جو کوئی بھی عورت، جو کچھ کوئی بھی حاملہ اپنے اندر اٹھا رہی ہے اور جس کو بھی وہ جنم دے رہی ہے اللہ خوب جانتا ہے۔ وما یعمر من معمر ولا ينقص من عمرہ، کسی کی عمر زیادہ ہو کسی کی عمر کم ہے، یہ سب کچھ اللہ کے پاس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ سب کچھ اللہ پہ آسان ہے۔ وما یستوی البحران، اور لوگوں جیسے یہ دریا کے پانی دو برابر نہیں ہوتے کہ ایک میٹھا ہے جو پینے میں بڑا آسان ہے اور ایک دوسرا جو ہے کھاری ہے، تو یہ جیسے برابر نہیں ہے ایسے بھی اچھی اور چیز یعنی ساری چیزیں برابر نہیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، یہ چاہے پانی میٹھا ہے یا کھاری ہے ہر ایک سے تم مچھلیاں نکال کے کھاتے ہو۔ وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور طرح طرح کے زیور اس سے نکال کے پہنتے ہو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور بڑے بڑے جہاز کشتیاں اس میں پھاڑتے ہوئے پانی کو چلتی ہیں تاکہ تم اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔ یولج اللیل فی النہار، رات کو دن میں اور دن کو رات میں وہی جو ہے وہ داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کیا۔ کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک ایک مقرر وقت کے لیے دوڑ رہا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہی تمہارا رب ہے جس کی بادشاہت ہے، جن کو پکارتے ہو اس کے علاوہ ما یملکون من قطمیر، وہ تو کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو تھوڑی سی ہلکی سی جھلی سی ہوتی ہے وہ تو اس کے بھی مالک نہیں ہیں۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو تم ان کو پکارو تو تمہاری دعا نہیں سنتے ہیں۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، سنے بھی تو اس کو پورا نہیں کر سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن تمہارے اس شرک، تمہاری اس عبادت کا وہ انکار کریں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور یہ ساری باتیں اللہ آپ کو بتا رہا ہے، اللہ کی طرح کوئی اور خبیر نہیں ہے جو آپ کو یہ باتیں بتا سکتا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، او لوگو تم چھوٹے بڑا کوئی بھی بادشاہ فقیر ہے، جتنے بھی ہیں ساری کی ساری انسانیت، فرمایا انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے اللہ کے سامنے فقیر ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ہے جو غنی ہے اور تعریفوں والا ہے۔ ان یشاء یذہبکم، وہ چاہے تو تم سب کو لے جا سکتا ہے، ویأتی بخلق جدید، اور ایک دوسری مخلوق کو لا سکتا ہے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ پہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی کہ فلانے کا گناہ فلانے کے ذمے ہو جائے۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ، اگر کسی بوجھ والے کی طرف کسی دوسرے کو بلایا بھی جائے گا نا تو کوئی کسی کا نہیں اٹھائے گا۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ، یہ باتیں کر کے ڈرایا ان لوگوں کو جاتا ہے جو رب کو بن دیکھے ہوئے ڈرتے رہتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، اگر کوئی انسان پاک کرتا ہے اپنے آپ کو تو اپنے فائدے کے لیے ہی کرتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف ہی سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھ لو، وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، اندھا اور بینا برابر نہیں ہے، اندھیرے اور روشنیاں برابر نہیں ہیں، سائے اور دھوپ برابر نہیں ہیں، زندہ اور موت والے برابر نہیں ہیں۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ، زندہ برابر نہیں ہے، وَلَا الْأَمْوَاتُ برابر نہیں ہے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ تعالیٰ تو چاہے تو سنا تو جسے مرضی چاہے اللہ سنا سکتا ہے، لیکن وما انت بمسمع من فی القبور، آپ قبروں والوں کو کچھ نہیں سنا سکتے ہیں۔ آیت نمبر 22 سورۃ فاطر، اللہ نے فرمایا قبروں والوں کو کچھ نہیں سنا سکتے ہیں، یہ قبریں والے قبروں میں جو کوئی ہے ان کو سماعت نہیں ہے۔ اب یہ آیت ہے
اور کتنی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، بہت سی جگہوں پہ پیچھے بھی آیا ہے کہ آپ مردوں کو کچھ نہیں سنا سکتے، کچھ نہیں سنا سکتے۔ لیکن اس آیت میں ایک اٹل طریقے سے کہ اللہ تو جسے چاہے سنا سکتا ہے، لیکن آپ قبروں والوں کو کچھ نہیں سنا سکتے ہیں، تو قبر کا اصل چیز یہ ہے کہ قبر والے نہیں سنتے ہیں۔ اب یہ چیز میں نے پہلے اشارت نے ایک بات سمجھائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی ٹائم معجزے کے طور پہ الگ کوئی چیز بھی کر سکتا ہے۔ اب ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے اور دفن کرنے والے دفن کرنے کے بعد واپس جا رہے ہوتے ہیں تو ان کی وہ قدموں کی جو ٹک ٹک ہے، آہٹ ہے، وہ مردہ سن رہا ہوتا ہے۔ تو اب حدیث بخاری میں ہے کہ مردہ آہٹ سن رہا ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں ہے کہ آپ قبریں والوں کو کچھ نہیں سنا سکتے۔ تو اس کی تطبیق کیا ہے کہ قانون یہ ہے کہ مردے کچھ نہیں سنتے، لیکن اس میں سے جتنا استثناء ہے اتنا ٹھیک ہے۔ ہاں آہٹ سن رہا ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جب آہٹ سن رہا ہے تو پھر باتیں بھی سنتا ہوگا، باتیں سنتا ہے تو پھر دعائیں بھی سنتا ہوگا، دعائیں سنتا ہوگا تو پھر سفارش بھی کرتا ہوگا۔ آگے نہیں جائیں گے، جتنا جو چیز بیان کی گئی اتنا یس، باقی نو۔ باقی تمام کے بارے میں یہ ہے کہ مردے کچھ نہیں سنتے۔ قرآن مجید میں کتنی جگہ پہ کہا گیا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اور آیت نمبر 22 سورۃ فاطر میں کلیئر کر دیا کہ مردوں کو کچھ نہیں سنا سکتے ہیں۔ غزوہ بدر میں جو سنایا تھا کہ کافروں کو گڑھے میں پھینک کر ان کی لاشوں کو اوپر کہا تھا هَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی یہ مردے سن رہے ہیں؟ فرمایا الآن یا عمر، اے عمر ابھی سن رہے ہیں، اللہ ان کو سنا رہا ہے۔ تو وہ معجزہ تھا، یہ نہیں ہے کہ اب ہمیشہ قانون بنا لیں۔ باقی رہا قبروں پہ جا کے جو دعا پڑھی جاتی ہے السلام علیکم یا اہل القبور، اس دعا کا پڑھنا مسنون ہے اور دعا جائز ہے، لیکن کسی کو مخاطب کرنے سے لازم نہیں ہوتا کہ وہ سن رہا ہو۔ اس لیے صحیح نظریہ یہی ہے کہ مردے جو ہیں وہ قبروں میں کچھ نہیں سنتے ہیں۔ دعا مانگنی ہے، اللہ سے مانگنی ہے، ان مردوں کے لیے دعا کی جاتی ہے کہ اے اللہ ان کو معاف فرما دے، ان پہ اپنی رحمت نازل فرما، ان کو جنت میں داخل فرما۔ نہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ جا کے دعا کی جائے کہ تم ہماری سفارش کرو اور تم ہمارے لیے دعا کرو یا تم ہماری حاجتیں پوری کرو، وہ یہ جائز نہیں ہے۔ آگے فرمایا ان انت الا نذیر، اے نبی آپ صرف اور صرف ڈرانے والے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ، کوئی ایسی پہلے امت نہیں گزری مگر اس میں بھی کوئی نہ کوئی ڈرانے والا ضرور آیا ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے بھی رسول جھٹلائے گئے جو واضح دلائل کے ساتھ اور کتابوں کے ساتھ جو ہے وہ تشریف لائے تھے۔ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر کافروں کو پکڑا تو ان کا کیسا انجام ہوا، ان کا کیسا عذاب ہوا۔ الم ترى، کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان اللہ انزل من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے پانی نازل کر کے یہ سارے کے سارے مختلف سبزے جو ہے وہ اگائے، اور پہاڑوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ٹکڑے ایسے بنائے کہ کچھ سفید ہیں کچھ سرخ ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف رنگ انہیں جو ہے وہ دیے، وغرابیب سود، اور اسی طرح ان میں سے مختلف رنگ جو ہے وہ کوئی سیاہ ٹکڑے بھی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف رنگوں کے بنائے ہیں۔ وَالدَّوَابِ، اور چپاؤں میں سے بھی، اور یعنی جانوروں میں سے بھی اور چپاؤں میں سے بھی، مختلف الوانہم، مختلف رنگوں کے ہیں۔ کذالک، اسی طرح، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اصل میں اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو علماء ہوتے ہیں، جو اللہ کے بندوں میں سے وہ زیادہ تر ڈرتے ہیں جو علماء ہوتے ہیں۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ تعالیٰ عزیز ہے، غفور ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، یہ آیات آگے والی ذرا غور سے سننے والی ہیں۔ فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں، سرًا پوشیدہ بھی اور ظاہری بھی۔ یرجون تجارۃ لن تبور، یہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں، یعنی اللہ کے اجر و ثواب کی، کہ جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ لیوفیہم اجورہم، کہ اللہ ان کے اجر ان کو پورا کر کے دے گا اور اپنے فضل سے زیادہ بھی دے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور شکور ہے، بخشنے والا ہے اور قدردانی کرنے والا ہے۔ اب ذرا آگے سنیے،
والذی اوحینا الیک من الکتاب، جو ہم نے آپ کے اوپر وحی کی ہے اس کتاب کو، یہی حق ہے، تصدیق کرنے والا ہے پہلی چیزوں کی۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ نے آپ پہ کتاب نازل کر دی جو کتاب برحق ہے۔ یہ ہے آیت نمبر 32 میں فرمایا ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے اس کتاب کے وارث بنائے۔ بعد میں قاری، حافظ، فلانے بہت سے اور لوگ جو دین پہ چلنے والے، سب کو ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا۔ الذین اصطفینا من عبادنا، جن کو ہم اپنے بندوں میں سے چن لیتے ہیں۔ پھر ہم نے وارث بنایا اس کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ اب جو ہماری اس کتاب کے وارث بن گئے، جن کو ہم نے چن لیا، کیا وہ فرشتے بن جائیں گے؟ کیا وہ سارے کے سارے ولی اللہ بن جائیں گے؟ فرمایا جن کو ہم نے وارث بنایا اس کتاب کا اپنے بندوں میں سے، جنہیں ہم نے چن لیا، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کچھ ان میں سے بڑے گنہگار ہیں، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، کچھ درمیانے ہیں، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللہ، اور کچھ ان میں سے ہیں بڑے نیکوکار ہیں۔ جن کو ہم نے اپنی کتاب کا وارث بنایا، ان کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چنا ہے۔ اب ان بندوں میں سے کچھ ظالم ہیں، کچھ درمیانے ہیں، اور کچھ سابق بالخیرات ہیں اللہ کے حکم سے۔ اور یہ سابق بالخیرات والے لوگ جو ہیں، وہ لوگ جو ہیں ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بہت بڑے فضل والے ہیں۔ تو اللہ کی کتاب کے وارث کے 3 گروپ ہیں۔ تینوں گروپ جو ہیں، جو ظالم ہیں، جو مقتصد ہیں، جو سابق بالخیرات ہیں، ان تینوں گروپوں کے بارے میں ہے جنات عدن یدخلونہا، یہ سارے کے سارے اس جنت میں داخل ہوں گے جو ہمیشہ والی ہے۔ وہاں انہیں سونے کے اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کے لباس حریر کے ہوں گے، اور وہاں کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے غم کو، تکلیف کو دور کیا۔ ان ربنا لغفور شکور، ہمارا رب ہے جو غفور ہے اور جو قدردانی کرنے والا ہے۔ ہمارے استاد نے جب یہ آیات ترجمے میں ہمیں پہلے پڑھائی تھی، پہلی دفعہ جب پڑھی تھی، تو ہمارے استاد ان آیات پہ اتنا رو دیے گئے تھے کہ وہ پیریڈ بھی پورا نہیں کر پائے تھے کہ اللہ تعالیٰ کم از کم ہمیں مقتصد میں بنا دے۔ اے اللہ، ہم سابق بالخیرات نہیں بھی بن سکتے تو کم از کم اے اللہ ہمیں مقتصد، ہم درمیانے میں رہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو اللہ کے دین کی طرف لوگ ہوتے ہیں، اللہ ان کا انتخاب کرتا ہے، اور پھر اس انتخاب ہونے کے بعد کچھ لوگ گنہگار ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے درمیانے ہوتے ہیں، کچھ آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں، لیکن وعدہ تینوں کے ساتھ ہے اس جنت کا جس میں ہمیشہ جائیں گے۔ وہاں جنت میں جا کے کہیں گے کہ ساری کی ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اس غم کو دور کیا، جو ہمارا رب ان ربنا لغفور شکور الذی احلنا دار المقامت من فضلہ، جس نے ہمیں یہ فضل والا جگہ عطا فرمائی، لا یمسنا فیہا نصب، یہاں کوئی تھکاوٹ نہیں ہے اور یہاں پہ کوئی لغو چیز نہیں ہے۔ والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، لا یقضی علیہم، نہ تو وہاں پہ موت آئے گی اور نہ ہی عذاب ہلکا ہوگا۔ کذالک نجزی کل کفور، ہر کافروں کو ہم یہ بدلہ دیتے ہیں، اور وہاں چیخیں گے اور کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اے ہمارے رب ہمیں نکال دے، ہم جا کے اچھے اعمال کر لیں گے۔ اللہ فرمائے گا وَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ، اور لوگوں تمہیں اتنی عمر نہیں دی گئی تھی کہ جس میں کوئی نصیحت پکڑنے والا نصیحت پکڑ سکتا ہے، اور تمہاری طرف ڈرانے والے بھی آئے تھے، فَذُوقُوا، پس چکھو اس عذاب کو، اور ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ بے شک اللہ ہے جو عالم غیب السماوات والارض ہے، جو زمین و آسمان کی غیب کا جاننے والا ہے، انہ علیم بذات الصدور۔ اور فرمایا هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، اللہ نے تمہیں زمین پہ ایک دوسرے کے بعد آنے والا بنایا ہے۔ فمن کفر، جس نے کفر کیا اسی پر اس کا کفر ہے، اور کافروں کو ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا، یہ کفر کافروں کو رب کے یہاں سوائے اس میں عذاب میں کسی اور چیز میں نہیں بڑھائے گا۔ ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارہ، اور کافر لوگ خسارے میں ہی آگے بڑھیں گے۔
قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، اور جن مشرکوں اور جن اپنے معبودوں کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، دکھاؤ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، کیا بنایا ہے، یا زمین آسمان میں ان کا کوئی حصہ ہے، ام آتیناہم کتابا، یا انہیں کوئی کتاب دی گئی ہے جس پر وہ دلیل پہ چل رہے ہیں، بلکہ یہ ظالم ہیں، بل یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، یہ ظالم ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین و آسمان کو اللہ تھامے ہوئے ہے کہ یہ اپنی جگہ سے نہ ہلیں، ولا ان زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ، اگر یہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو اللہ کے علاوہ کوئی ان کو پکڑ نہیں سکتا ہے، بے شک اللہ تعالی حلیم اور غفور ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، پختہ قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں لَإِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، پہلے کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آ گیا تو ہم بڑے ہدایت پا لیں گے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، جب آیا تو ما زادہم الا نفورا، نفرت میں ہی آگے بڑھے، زمین میں تکبر کرتے ہوئے، بری تدبیریں کرتے ہوئے۔ ولا یحیق مکر السیء الا باہلہ، یہ بری تدبیریں انہی کو پکڑیں گی۔ فہل ینظرون الا سنت الاولین، یہ پہلے لوگوں کے طریقوں کی طرح انتظار کر رہے ہیں۔ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت کبھی بدلتی نہیں ہے، اور اللہ کی سنت کبھی جو ہے وہ بدلتی بھی نہیں ہے، پھرتی بھی نہیں ہے۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین پہ چل کے دیکھتے نہیں ہیں پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے کہیں زیادہ طاقتور تھے۔ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض، اللہ کو کوئی چیز زمین و آسمان میں عاجز نہیں کر سکتی ہے، بے شک اللہ ہر چیز کے بارے میں پورا علیم ہے اور پورا قدیر ہے، علم رکھنے والا ہے، قدرت والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ان کو فوری پکڑ لے تو ما ترک علی ظہرہا من دابہ، تو اس زمین پہ کوئی چلنے والا رینگنے والا بھی نہ بچے۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ تعالیٰ انہیں مؤخر کر رہا ہے ایک خاص مقرر وقت کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وہ وعدہ آ جائے گا تو پھر کچھ نہیں کر سکیں گے۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، بس بے شک اللہ ہے جو اپنے بندوں کو پوری طرح دیکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھی سورۃ فاطر۔ اس سورۃ فاطر میں بہت اہم چیزیں ہیں جو عقیدے کے متعلق بتائی گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں کو صحیح معنی میں سننے کی، صحیح معنی میں اللہ ہمیں اس پہ عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اسی پہ آج اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ یاسین سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق صحیح معنی میں جو عقیدہ ہے اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔